بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ہم اس پر ہی بڑے خوش ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی حصہ ملک میں اذان کی آواز گونجتی ہے۔ ہم اس پر ہی بڑے خوش ہیں کہ ساری دنیا میں بالخصوص یورپ، مغرب وغیرہ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ کاش ثواب کی بجائے سمجھ کر پڑھی جاتی۔ ہم اس پر ہی بڑے خوش ہیں کہ مغرب وغیرہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہ اسلام جو اللہ کی حکومت قائم کرنے کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ یہ اہم بات ہے۔ اسی بات کے لیے ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، بات کہنے کے لیے۔ کون سا اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں؟ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں؟ کس اسلام کے لیے یہ تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ دور دراز کے سفر ہو رہے ہیں، اتنی قربانی دی جا رہی ہے۔ یہ سب قربانیاں کس دین کے لیے جو حکومت قائم کرنے کا تقاضا ہی نہیں کرتا؟ اس میں کوئی بھی حکومت ہو، کسی قسم کی بھی حکومت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی اہم بات ہے میرے بھائیو۔ یہ خاص کر یہ تو کہتے ہی ہیں ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں۔ وہ غیر سیاسی لوگ کو لوگوں کا دین سے کیا تعلق؟ دین اسلام سے کیا تعلق؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق؟ چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو، چاہے وہ دعوت اسلامی کا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین چیز کیا ہے۔ بڑا پھیل رہا ہے، بڑا پھیلا رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے یہ بڑے بڑے علماء کرام، کیا نام لوں میں ان کا۔ وہ اسلام جو اللہ کی حکومت قائم کرنے کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ جب میں کہتا ہوں اللہ کی حکومت قائم کرنے کا، آپ سمجھے قرآن کی حکومت قائم کرنے کا۔ اللہ نے اب تو کچھ نہیں کہنا، کوئی نبی نہیں آنا، کسی نبی کے ذریعے اللہ نے اب تو کچھ نہیں کہنا ہمیں۔ جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا قرآن میں اس نے۔ اب قرآن کی حکومت، قرآن کو حاکم، قرآن کو سربراہ بنانا ہے ہم نے۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ کوشش ہوگی دین کی کوشش۔ قرآن کے تو قریب ہی نہیں جانا، وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو بڑا مشکل ہے۔ اس کو کون سمجھے؟ ہم کون سے عربی دان ہیں؟ بس کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس۔ روایات کے بغیر وہ سمجھ نہیں آتا، وہ گمراہ کر دیتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا اسلام کو اپنانے سے اللہ کی حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ویسے ایسے اسلام کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والی کثرت کا فائدہ، ایسے لوگوں کا کیا فائدہ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑھتے جائیں جتنے مرضی بڑھنے ہیں۔ میں تو اس فائدہ کو کشمیر، فلسطین، افغانستان، برما، شام، عراق، لیبیا، یمن، اب پاکستان بھی لگا لیں، کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، کیا ان کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان ملکوں کا جن کا میں نے نام لیا، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑھتے ہوئے مسلمان کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ وہاں تو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ یہاں اسلام، یہ پاکستان کا دیکھ لیں، اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، یہ دل عدل کرو، ہو رہا ہے؟ کس طرح ہم ذلت کی طرف جا رہے ہیں؟ دنیا کا ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے پاکستان کو، کس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ مسلمان ہے نا، کثرت ہے مسلمانوں کی، 98% غالباً ادھر مسلمان ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے نہیں ایسے مسلمانوں کا؟ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے بڑھنے سے بھیڑیے کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اسے وافر شکار دستیاب ہو جاتا ہے۔ بڑھتے جائیں آپ دنیا میں مسلمان، تو بھیڑیے، شیر جو لگڑ بگے ہیں، ان کو کھانے کے لیے سامان ذرا وافر مقدار میں مل جائے گا ان کو۔ آپ تو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، ہم تو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہیں۔ یہ تبلیغ کر کر کے لوگوں کو بڑھا رہے ہیں، یہ ہم بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بڑھا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ردی کے ڈھیر کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ بڑھتا جائے جتنے مرضی ڈھیر لگاتے جائے، ردی کا ڈھیر بنتا جائے۔ یہ ردی کا ڈھیر ہے، اس کو بڑھاتے جائیں آپ، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ خواہ جتنا ہی بڑھتا جائے، تعداد بڑھانے کی اتنی نہیں ضرورت ہے جتنی معیار پیدا کرنے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ کوالٹی کی ضرورت ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ کوانٹٹی بہت ہے ہماری،
یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ ایک ہی ہیرا پیدا ہو جائے، ایک ہی ڈاکٹر عبد القدیر پیدا ہو جائے تو کیا کر دیتا ہے؟ نقشہ بدل دیتا ہے۔ ایک ہی مہاتیر محمد پیدا ہو جائے، نقشہ بدل دیتا ہے۔ ایک ہی طیب اردگان پیدا ہو جائے، نقشہ بدل دیتا ہے۔ ایک ہی عمران خان پیدا ہو جائے، نقشہ بدل دیتا ہے۔ یہ بات ہے کوالٹی کی، کوانٹٹی بہت ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں جی میری امت فخر کرے گی، زیادہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمانا نا کہ میں زیادہ امت پر فخر کروں، وہ اس امت پر معاذ اللہ ہم تو باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ یہ غور تو کریں ذرا، ہم تو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ ہم اس فخر کی بات کر رہے ہیں، ہم پر فخر کریں گے؟ ہمارا کردار دیکھا ہے کبھی؟ اپنے جھانکیں ذرا اپنے آپ میں، ہم دیکھیں ذرا اپنے آپ کو، ہم پیغمبر کی عزت کا باعث بن رہے ہیں یا ان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں؟ یہ محمد عربی کے غلام ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، اس دین پر سوچیں جس کو پلانے پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا؟ بس میرے بھائیو، یہ میری تلخ باتیں آپ سنیں تو غور کیا کریں، آپ کی مہربانی۔ تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔